پر گندم شارٹ ہے. آپ یقین کریں میں ایسا ڈیٹا بھی آج کلیکٹ کر کے آیا ہوں کہ ایک دن کا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ہم نے کتنا، پنجاب نے کتنی ریلیز کی ہے، سندھ نے کتنی ریلیز کی ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم گندم پہنچا دیتے. ہم نے پنجاب نے اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیا، اس کے بعد ان کو شارٹیج آئی یا نہ آئی، یا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا، یا سندھ نے کیا یا بلوچستان نے کیا کہ جی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اتنی گندم جو ہے ہمیں اور ملے گی تو وی وڈ بی کمفرٹیبل. ہم نے وہ ہر چیز پرووائڈ کر دی اور ان کے نیئرسٹ سینٹر سے پرووائڈ کی. اور یہاں تک بھی ہم نے پرووائڈ کی کہ اب جو ہمارے شپس لگے ہیں کراچی پورٹ پہ، ہم نے ان صوبوں کو کہا کہ بھائی آپ پہلے پاسکو کے پاس جاؤ، پھر پاسکو سے گندم لفٹ کرو، پھر اپنے ضلعوں میں لے کے جاؤ ڈیفیسٹ ایریاز میں. آپ ڈائریکٹ پورٹ سے اٹھا لو تاکہ اپنے ڈیفیسٹ ایریاز میں آپ گندم پہنچائیں، تاکہ آپ کو ایک سائڈ کا کرایہ جو ہے وہ مزید بچ جائے، مزید آپ کو ایک وہ اپنے ایکسچیکر کے اوپر آپ کے بوجھ نہ پڑے. تو یہ ساری صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے گندم صرف پاسکو کے ذریعے. پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں. ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے. ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. نیوی کی ضرورت ہے، وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن، وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم، اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو، کہ ان 4-5 جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے، وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا، اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں، پروونشل کیبنٹس ٹارگٹس فکس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ. بدقسمتی سے کچھ سال پہلے تک ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر، جو ہم نے امپورٹ کی ہے، ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا، اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا ہے، جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی. اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سیکرٹری فوڈز کے ساتھ، ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے. انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن وڈ بی مور دین سفیشینٹ، اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا، جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے. 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے، اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ مڈ مارچ کے بعد سندھ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے، اپریل میں پنجاب کی گندم آ جاتی ہے. سو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وی آر سیلف سفیشینٹ. دین اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی تو کچھ صحافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو آپ وہ ریزروز ریلیز کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں ریلیز کریں، کس جگہ پہ ضرورت ہے، کس صوبے نے ہم سے گندم مانگی ہے اور ہم نے پرووائڈ نہیں کی. اس کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے سال. ہم ان کو اگلے سال میں اب یہ پچھلے سال کا میرے پاس فگرز پڑے ہوئے ہیں، اٹ واز اباؤٹ 1.8 ملین
It was about 1.8 million metric tons पिछले साल से हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे इस साल, और इस साल भी मेरा अंदाजा है कंफर्टेबली, एक तो शोर पड़ा हुआ है ना, गंदम नहीं है पता नहीं कहाँ चलेगी, इस साल भी जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इट मस्ट नॉट बी लेस देन 1.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। अब मुझे ये बताएं कि जब सूबे हमसे मांगते हैं हम देते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? सूबों के पास है। मैन पावर किसके पास है? सूबों के पास है। चेक पोस्ट जितनी है वो किसके कंट्रोल में है? वो सूबों के कंट्रोल में है। जितने इनके DFCs, AFCs, डिप्टी डायरेक्टर्स जो डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं वो सूबों की है। हम तो एक पॉलिसी गिविंग बॉडी हैं। और एक और सबसे बड़ा मसला यह है कि फर्ज करें अगर हमें कहीं किसी जगह से कोई ऐसे बैंक्स को इन्वॉल्व करना है, कोई फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो दे डोंट नेगोशिएट डायरेक्टली विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करती है और अपने मामलात को वो सीधा करते हैं। तो मेरा इसमें मैं आपको एक छोटा सा फिगर दे देता हूँ जिससे आपको ये बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हम और बाज़ औक़ात एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि ये तीसरा मुसलसल साल है जिस पे ये शोर पड़ता रहा है, लेकिन इस साल आप यकीन करें कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, उस दिन आप दोस्तों ने एक आइडेंटिफिकेशन की थी कि जी इस्लामाबाद के अंदर आटा जो है वो इतने का मिल रहा है, और उसके बाद हमने वो 38 पॉइंट्स थे। अब आप ये हैरान होंगे ये होता क्या है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी साइंस बताऊं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये खुद पकड़े जाते हैं जो आदमी गड़बड़ कर रहा होता है ना, वो किसी न किसी चक्कर में आकर वो एक्सपोज हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया है कि सिंध ने गंदम ये करनी होती है रिलीज, हाँ ये पंजाब गंदम रिलीज कर रहा था 21,000 टन एवरी डे। हमने शोर मचाया, हमने कहा खुदा का नाम लो, आप ये 21,000 टन गंदम रिलीज कर रहे हो और ये आप क्यों कर रहे हो? और जब हमारा शोर पड़ा, जब आप लोगों ने शोर मचाया, प्रेस ने इसको उठाया, मीडिया ने इसको उठाया, 10 जनवरी को परसों, अब ये देखें ये लम्हा फिक्रिया हमारे सोचने के लिए कि परसों उन्होंने 21,000 की बजाय 26,000 टन की रिलीज की, एंड इन वन डे इन फ्यू आवर्स 800 रुपया गंदम की कीमत कम हुई, 800 रुपया। अब ये दीज आर हार्ड फैक्ट्स, आप जाकर आज भी मंडी में कीमत पूछेंगे और परसों की मंडी की इसी तरीके से ये KP के सिंध में तकरीबन 600 रुपया गंदम कम हुई जब हमने इधर से शोर मचाया, एजिटेट किया कि भाई हम गंदम आपको दे रहे हैं, आप गंदम रिलीज नहीं कर रहे, आपने गंदम अपने स्टॉक्स में क्यों रखी हुई है, क्यों रखी हुई है आपने, और आप क्यों नहीं चेक कर रहे फ्लोर मिल्स को कि एक फ्लोर मिल को कोटा मिलता है। कानून ये है फूड डिपार्टमेंट का, मैं सूबे में वजीर खुराक भी रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा हूँ सूबे में, और हमें पता होता है कि जब हम ग्राइंडिंग के लिए एक गवर्नमेंट का कोटा, गवर्नमेंट की एक सब्सिडाइज्ड, और आपको पता है कितना हैवीली सब्सिडाइज्ड गंदम होती है, वो 2200 रुपये में हम दे रहे हैं, 2200 रुपये में हम गंदम इनको दे रहे हैं। और ये करते क्या है, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने जितनी वो गंदम ग्राइंड करनी है उसका 80% आटा जो है वो वापस इन्होंने गवर्नमेंट को कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के स्पॉट्स पे जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्टोर्स पे रखना है, यूटिलिटी स्टोर्स पे रखना है, मुख्तलिफ चौकों पे रखना है, मुख्तलिफ पब्लिक के स्टोर्स में रखना है ताकि अवाम को सस्ता आटा मिल सके। ये नहीं करते, ये गंदम बाहर से बेच देते हैं। 2200 रुपये में ली 5100 में बेच दी, 2200 रुपये में ली 4800 में बेच दी। और ये आपके सामने ये देखें ना, ये आपके सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि फ्लोर मिल्स को चेक नहीं किया जा रहा। फूड डिपार्टमेंट्स के जो निचले एहलकार हैं, मैंने परसों भी मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ही इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर आई मस्ट से, और उनको मैंने कहा जी मैं खुद चूँकि घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, मैं यहाँ पर दफ्तर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर दफ्तर में बैठ के और डाटे कलेक्ट करके और मैं बताऊँ। ये आप अपने स्टोर्स को, अपने स्टाफ को चेक करें, ये DFCs को चेक करें कि जितनी आपकी चेक पोस्टें हैं। अब चेक पोस्टों पे एतराज़ होता है कि जी इतनी चेक पोस्टें गवर्नमेंट ने क्यों लगा दी हैं। अगर गवर्नमेंट ये चेक पोस्टें भी ना लगाए
تو یہ جو آٹا ملتا ہے یہ بھی نہ ملے آپ لوگوں کو، یہ بھی افغانستان اور بلوچستان KP کے اور بلوچستان کے ذریعے کبھی افغانستان چلا جائے، کبھی کہیں اور چلا جائے. اور یہ تمام تر پریشر کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اب تقریباً ہم نے یہ 21,500 کی بجائے 26,000 گندم ریلیز ہونا شروع ہوئی ہے پرسوں سے پنجاب میں. 7,500 ٹن گندم سندھ نے ریلیز کرنا شروع کی ہے اور اس سے 600 روپے کا فرق پڑا ہے. اور 6,000 ٹن جو ہے وہ KPK نے ریلیز کرنا. بھئی وی ہیو پرووائڈڈ دم ود ویٹ. کتنی آج دوسری دفعہ مجھے آنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کے توسط سے پوری قوم کو بتانے کے لیے کہ یہ دس از ناٹ دی اسٹیٹ آف افیئرس. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا تو ہم پہ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی، ہم پہ آپ اعتراض کریں کہ اسلام آباد میں آٹا مہنگا مل رہا ہے، اور میں جس دن سے یہاں سے گیا ہوں میں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگ گواہی دیں گے کہ اٹے کی فراہمی بھی بہتر ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اٹے کے جو پوائنٹس بنائے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی بہتر ہم نے کیے ہیں، اور اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور اس کی پرائس جو ہے نا اس کو بھی ہم انڈر کنٹرول کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور مختلف پوائنٹس کے اوپر جا کر ہی چیکنگ آل دوز تھنگس، اور میرے خیال میں بہتر اور فردر بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے بلوچستان میں وہ تو چونکہ 300 میٹرک ٹن وہ ڈیلی کے ریلیز کر رہے ہیں ابھی بھی. اب آپ یہ بتائیں ایک اور بڑی مزیدار فگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس لوکل منتھ وائز بھی اپریل 22 مئی 2022 جون 2022 دسمبر 2022 تک آپ پرائس آپ دیکھیں کہ کس طرح بڑھی ہے. اپریل میں 2200 کی بجائے اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم پریکیور کرتے ہیں نا جو 100% ویٹ ہماری پریکیور ہوتی ہے اس میں سے میکسیمم 20% گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے، میکسیمم 21% لگا لیں آپ، کیونکہ ہم نے کیش پہ گورنمنٹ نے کیش پہ گندم لینی ہوتی ہے، زمیندار آتا ہے وہ اپنی گندم دیتا ہے، اس کے بعد 2-3 دن کے اندر اس کی پیمنٹ چیک جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹس بنا دیتے ہیں. اس کے باوجود 2200 کی بجائے اپریل میں تو 2200 ملنی چاہیے نا. ہر جگہ رول پڑا ہوتا ہے گندم کا، ہر جگہ پر ہماری اپنی گندم آئی ہوتی ہے مارکیٹ میں، لیکن اس وقت بھی پرائیویٹ بائر بیچ میں آیا، انویسٹرز بیچ میں آئے، اور اپریل میں 2400 کی بکی، مئی میں 2511 کی بکی، جون میں 2732 کی. آپ دیکھیں گریجولی کس طرح انکریز کر رہی ہے. اور دسمبر 2022 میں بیچ میں فگرز کوٹ نہیں کر رہا، دسمبر 2022 میں یہ 4000 روپے پہ چلی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری جو وی کلیم دیٹ وی آر سیلف سفیشینٹ ان ویٹ، بدقسمتی سے یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات بن جاتی ہیں. لیکن ایک ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری، ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کی کنٹری میں اگر 5,5100 کی گندم بکے گی بھائی، تو جو پرائیویٹ بائر ہے جب 5,000 کی گندم خریدے گا تو وہ سستا آٹا کیسے بیچے گا؟ کیسے غریب مزدور کو، دیہڑی دار کو آٹا سستا ملے گا؟ یہ کس نے چیک کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میجسٹریٹس کس بلا کا نام ہے؟ یہ ACs کس بلا کا نام ہے؟ یہ DCs کس بلا کا نام ہے؟ یہ اپنے ضلعوں میں ان کے پاس کیوں نہیں ہے سسٹمز؟ یہ کیوں نہیں؟ میں فوڈ منسٹر رہا ہوں، یہ بہت ساری وقت میں مطلب ہمیں تو ذرا سی رپورٹ ملتی تھی ہم تو ڈنڈا اٹھا لیتے تھے کہ بھئی یہ اس ضلع میں یہ ہوا ہے. اب جتنی آپ کی بارڈرنگ چیک پوسٹس ہیں، اب یہ دیکھیں آپ کی اٹک کی چیک پوسٹ ہے، آپ کی صادق آباد کی چیک پوسٹ ہے، آپ کی دوسری چیک پوسٹس ہیں، وہاں پر مطلب ایک غدر مچا ہوتا ہے، لائنوں کی لائنیں. اب کہتے ہیں جی کہ انٹرا ڈسٹرکٹ بین کیوں لگا دیتے ہیں آپ؟ اس کے بہانے ہم تو چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی بین نہ لگے. اٹا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، یہ ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، لیکن اگر اس کی آڑ میں ہولڈنگ ہونی ہے، اس کی آڑ میں سمگلنگ ہونی ہے، اس کی آڑ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہونی ہے، اس کی مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. چلو ہم تو شور مچائیں، ہم تو چلائیں کہ بھائی ہم گندم دے رہے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کو سستا آٹا مل رہا؟ صوبائی حکومتیں الٹا شور مچا رہی ہیں، مارے گئے جی، مہنگائی ہو گئی، ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ڈیوٹی آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ وفاقی حکومت پر شفٹ کر رہے ہو، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ یہ سارے معاملات ہیں. یہ اس کے علاوہ میں آپ کو 1-2 چیزیں اور
اب یہ دیکھیں آپ ویٹ کی اس وقت جو گندم کی قیمت ہے وہ پنجاب میں 105 روپیہ ہے پر کے جی، سندھ میں 110 روپیہ پر کے جی، کے پی میں 116 روپیہ پر کے جی، بلوچستان میں 112 روپے پر کے جی ہے، اور یہ ایوریج بن جاتی ہے 111 روپے پر کے جی۔ اب 105 روپے پر کے جی تک اٹ از اوکے، اٹ از افورڈیبل، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ 2-3 روپے نیچے آ جائے تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن 105 روپے تک۔ اب اسی کے ایوریج جب آپ نکالتے ہیں تو پنجاب میں اٹا ملنا چاہیے 65 روپے کے جی کا، سندھ میں اٹا ملنا چاہیے 65 روپے کے جی کا، لیکن کے پی کی اور بلوچستان میں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ کے پی میں 115 روپے کے جی ہونا چاہیے اور بلوچستان میں 132 روپے کے جی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹرانسپورٹیشن، ایک تو چارجز پڑتے ہیں ان کو جب یہ کے پی کے میں لے کے جاتے ہیں اور بلوچستان میں لے کر جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایک ایڈیشنل کاسٹ پڑتی ہے۔ اس کے اوپر چیک پوسٹس ہیں، چیک پوسٹ کے اوپر ان کی لائنیں لگ جاتی ہیں ٹرکوں کی، کچھ کے پاس پرمٹس ہوتے ہیں اٹا لے جانے کے لیے، اور کچھ ٹرکس جو ہوتے ہیں جو بے شمار ہوتے ہیں ان کی آڑ میں گندم لے کر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ گندم فردر سمگل، اور اب تو پچھلے سال تو یہ رپورٹس بھی آتی رہی ہیں کہ اٹا بھی سمگل ہوتا رہے، اور ہم نے اس میں بھی انٹیریئر منسٹری میں بھی ہم نے 2-3 میٹنگز کی جس میں ہم نے فرنٹیئر کنسٹیبلری، جتنی بارڈرنگ فورسز تھیں ان سب کے ہم نے کمانڈرز کو بلایا ہوا تھا، اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ آلسو۔ لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے جہاں پر 800-900 کلومیٹر کا بارڈر ہو وہاں پر یہ پلفریج ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تو صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا کہ بھائی ہمارا اس میں قطعی طور پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں صوبائی حکومتیں، بجائے اس کے کہ ہمیں میڈیا، پریس ہمیں اپریشیٹ کرے، انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو، کیونکہ آپ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہو یہاں پر، آئی ایم شیور کہ ایگریکلچر سے یو آر ویل ورسڈ ود ایگریکلچر، آپ کی یہ بیٹ ہوگی، آپ نے ایگریکلچر کو کور کرنا ہوتا ہے، یو مسٹ آل بی ویل ورسڈ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ حالانکہ اس دن میں گیا تھا، میں بڑا مطمئن گیا تھا یہاں سے کہ ہم نے قوم کو اعتماد میں لے لیا ہے، لیکن ایون دین پرائم منسٹر صاحب کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ایک دفعہ پھر قوم کو اعتماد میں لیں گے اور جا کر اور یہ بتائیں گے کہ جی یہ اصل حالات ہے اور یہ بات ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس گندم موجود ہے، کسی صوبے کو چاہیے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، کسی صوبے کو چاہیے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اب یہ ہم نے پرسوں میٹنگ کی ہے، پرسوں کے ترسوں میٹنگ کی ہے، چیف سیکرٹریز زوم پہ تھے، سیکرٹری فوڈز زوم پہ تھے، ہم نے کہا بھی بتائیں کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں جی، گندم ہے ہمارے پاس، بھائی ریلیز کیوں نہیں کر رہے؟ بس جی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس دن ہم نے لڑ کے 26,000 کرائی اور ایک چند گھنٹوں کے اندر 800-900 روپے قیمت نیچے گر گئی۔ گندم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گندم سٹور کی ہوئی ہے، اور روز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ کیا ہے کہ تمام تر فنانشل کنسٹرینٹس کے باوجود $2 بلین، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فارن ایکسچینج ہے جو ہمیں ایک پینی، ایک ڈائم، ایک نکل ہمیں اتنا سوچ کے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم $2 بلین کی ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، $4.5 بلین امپورٹ بل ہے آپ کا صرف آئل سیڈز کا۔ آپ ان لوگوں کو کوئی فکر ہے کہ آپ ان پروونشل گورنمنٹ سے یہ ہمیں بتائیں پلیز، فار گاڈ سیک ہمیں بتائیں کہ انہوں نے آئل سیڈز کہاں پر انہوں نے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں پر کتنا ایریا انہوں نے انکریز کیا ہے، ویٹ کا کتنا ایریا انکریز کیا ہے، آئل سیڈز کا کتنا۔ 100% کاٹن تباہ ہو گئی ہے سندھ میں، 100% کھجور تباہ ہو گئی ہے سندھ میں، پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا سیلاب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر تباہی کے باوجود میری یہ سوچ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سال سندھ میں سب سے زیادہ بمپر کراپ ہوگی ویٹ کی۔ جتنا بھی ایریا اویلیبل ہوا ہے ہمیں سوئنگ کے لیے، جتنا بھی ایریا سوئنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ کو اویلیبل ہوا ہے، انہوں نے بڑی جان فشانی سے اس میں سوئنگ کروائی ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس دفعہ بمپر کراپ ہوگی وہاں پر۔
اور یہ ساری چیزیں ہیں. میں دیکھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, تھوڑا سا ذمہ داریاں شفٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کی بجائے وی مسٹ لک انٹو آور اون افیئرس کہ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے کام سے انصاف کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں حاضر ہوا تھا چونکہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم تھا. اگر کوئی اسپیسیفک تو کوشچنز ہیں. جی جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے گندم کا کہا کہ آپ نے صوبوں کو یہاں بیٹھے ہوئے کی آفر کی ہے, تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر صوبوں کو پہلے جو پاسکو کی طرف سے دیا گیا تھا وہ انہوں نے کتنی ابھی تک لفٹ کی ہے, کہ اگر صوبوں کے پاس ایکسٹرا لفٹ کی ہے. سیکنڈلی سر آپ نے لاسٹ ٹائم بڑا جی ایم او جو فیڈ تھی اس پہ بڑا یہاں پہ کہا تھا کہ اس کے خلاف آپ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہیں اور آپ نہیں آنے دیں گے, کیسے پھیلتا ہے. لیکن کل ہی خبر میں آیا ہے کہ جو جی ایم او کے جو کنٹینرز تھے ان کو ریلیز کیا گیا ہے, تو سر آپ اپنے ہی موقف سے ہٹ گئے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کون انفارمیشن فیڈ کرتا ہے اس طرح کی, کہاں سے انفارمیشن ہے. جی ایک سیکنڈ جی میں آپ کو ابھی صرف پہلا سوال, پہلا جو آپ کا پورشن ہے, ہم نے 5 لاکھ ٹن ایکسٹرا پنجاب کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے 5 لاکھ ٹن ایکسٹرا ہم نے پنجاب حکومت کو ایلوکیٹ کی تھی پاسکو سے. پاسکو کی ذمہ داری نہیں ہے, پاسکو کی ڈیوٹی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب اپنی گندم خود پریکیور کرتا ہے. یہ تو انہوں نے جب ہمیں کہا کہ بھائی نہیں ہمارے پاس گندم شارٹ ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ ان کی گندم پوری کرو آپ. تو ہم نے 5 لاکھ ٹن ان کو وافر گندم دی, جس میں سے آپ دیکھیں, آپ زیادتی کی انتہا دیکھیں کہ ابھی تک انہوں نے 1,88,000 ٹن گندم لفٹ کی ہے ابھی ایز آف ٹوڈے نومبر میں. اٹ از دس انفارمیشن از ایز آف ٹوڈے. اوکے اچھا, اب ریمیننگ ان کا جو بیلنس ہے وہ 3,11,000 ٹن ہے جو ابھی تک انہوں نے لفٹ نہیں کی. اگر لفٹ کر بھی رہے ہیں تو اب ہم نے ان کے لیے مزید آسانی پیدا کی ہے کہ آپ کراچی پورٹ سے ڈائریکٹلی بھی لفٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایک سائٹ کا کرایہ بچ جائے. اینڈ دس لفٹنگ اماؤنٹس ٹو 37%. اب 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کی اپنی گندم آ جانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جی اب ہم کہاں سے لفٹ کریں, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. شور مچایا ہوا ہے, ہماری فارن ایکسچینج انوالو کی ہے, ہم نے اسٹریٹجک ریزروز کی خاطر ان کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ہم نے منگوائی. اور مزے والی بات یہ ہے کہ کچھ گندم تو ایسی ہے جو ہم نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جی ٹو جی ہم نے رشیا سے ارینج کروائی. رشیا سے ارینج کروا کر سستی ترین ہم نے گندم جو ہے وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے والے سے سب سے سستی گندم تھی وہ ہم نے یہاں پر منگوائی. اور کچھ گندم ایسی ہے چونکہ ہم ڈائریکٹلی فوڈ سیکورٹی منسٹری جو ہے وہ گندم امپورٹ نہیں کرتی, ہم صرف اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں, امپورٹ کرتی ہے کامرس منسٹری. وہ ٹی سی بی والوں نے اٹ واز تھرو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ, انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے ذریعے جو کہ ساری ٹینڈرنگ ہو چکی ہے. اس 26 لاکھ یہ 2.6 ملین ٹن میں سے ہمیں آ چکا ہے 13 لاکھ آ چکا ہے, باقی 4 لاکھ ہمارا پورٹ پہ لگا ہوا ہے, بقایا 8 لاکھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اے منتھ اور سو وی وڈ بی گیٹنگ اٹ. دوسری بات آ گئی سویابین کی. دیکھیں میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر یہ جی ایم او لے کر آئیں گے, جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ یہ لائیں گے, وی ول چیک اٹ اینڈ وی ول ناٹ الاؤ اٹ. نان جی ایم او یہ دن میں 50 شپلائیں ہم کلیئر کریں گے, ہم خود کھڑے ہو کر وہاں پر کلیئر کریں گے. ابھی انہوں نے کروائے ہیں نا بک, اب کیوں, اب دیکھیں اب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا کل, انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائیں گے نان جی ایم او پہ. پھر دوسرا انہوں نے کیا, اب یہ دیکھیں یہ آپ ہی کے چینلز پہ چلتا ہے, آپ لوگوں کے مختلف چینلز پر ہم دیکھتے ہیں, آپ کے چینل پہ تھا ادھر ہی ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائیں گے, لیکن ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جی نان جی ایم او پہ جو فیڈ بنتی ہے اس پہ چوزا اپنی پرورش میں دن زیادہ لیتا ہے. اب پلیز اسٹڈی اٹ, 4 دن. سر ریلیز اب ایک نان جی ایم او ہے, ہم کیوں نہ ریلیز کریں, ہم روک کے بیٹھ جائیں. ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں ان کی ایسوسیشن کے, ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں ان کے ایکسپورٹرز کے. سر جو خبر ہے, آپ شاید میرا سوال نہیں سنا کہ جی ایم او جو سویا بین تھی ان کے
سویا بین جی ایم او نہیں ہوتی. سویا بین دیکھیں, سویا بین بھی جی ایم او ہوتی ہے, کنولا بھی جی ایم او ہوتا ہے, اور چیزیں بھی جی ایم او ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں نان جی ایم او بھی ہوتی ہیں. ہمیں اب 2 جگہوں سے, دیکھیں میری گزارش سن لیں نا, ہمیں 2 جگہوں سے ہمیں ایکسپورٹر نے سرٹیفکیٹ دیا. اس نے کہا جی دس از نان جی ایم او, جو وہاں سے جو ان کا پرنسپل ایکسپورٹر ہے. اس کے بعد ان کی جو سالوینٹ ایسوسیشن ہے اس نے ہمیں کہا کہ جی دس از فٹ فار ہیومن کنزمپشن, دس از نان جی ایم او. اس کے بعد ایک طرف دیکھیں نا, اب آپ, مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ جتنا سمارٹلی ہمارا میڈیا موو کرتا ہے نا, شاید ہی اس پوری دھرتی پہ کوئی میڈیا موو کرتا ہو, کہ ایک طرف تو ہمارے خلاف چلتے ہیں اشتہار, لوگ مارے گئے, لوٹے گئے, انڈا اتنے کا ہو گیا, مرغی اتنے کی ہو گئی, غریب آدمی مارا گیا. ہم سٹینڈ لیتے ہیں, سفید قوے بن جاتے ہیں, لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, لوگ تباہ و برباد کر دیتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں ہاں بھی ریلیز کیوں کی تھی جی, ادھر آؤ نا, ادھروں بھی اشتہار لو تو ادھروں بھی اشتہار لو, ادھروں بھی کھابے کھاؤ تو ادھروں بھی کھابے کھاؤ. یہ نہ کرو ہمارے ساتھ. ایک کام کرو, جو کام کر رہے ہیں پلیز لیٹ اس ڈو ون تھنگ. ہاں جی سر. سر آپ نے ابھی جو بات میں نے کہنے تھے آپ نے کہہ دی کہ دنیا گالیاں دے رہی ہے, اور اس بات میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ذرا آپ ایک اور پریس کانفرنس کر لیں, اس کے بعد بھی جو ایک امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے گندم نہیں فراہم کی جا رہی, جس کی وجہ سے آٹے کی قلت. یہ سر ایک نارمل سی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یار نارمل ہمارے لیے نہیں ہے نا, ہم جو کروں کر گوا رہے ہیں, باہروں پڑوا کھوا رہے ہیں, اس لیے نارمل نہیں. اسی تے بلینز آف ڈالرز کی گندم ہم نے بھیج دی ہے. آگے سوال کریں, آپ بتائیں, حکم کریں آپ. جب آپ گندم صوبوں کو ریلیز کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے پاس چلی جاتی ہیں, کیا کوئی ایسا بھی میکینزم ہے کہ آپ ان کی مانیٹرنگ کر سکیں کہ کس وجہ سے صوبے آگے قلت پیدا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ گندم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے؟ ایک چیز. دوسرا یہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ڈرگس کے پاس تو پرمٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ آٹا لے جاتے ہیں, کچھ آپ نے وہ بھی ذکر کیا کہ پرمٹ نہیں ہوتا, وہ ایک قسم کے جو ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. کیا اس کا آپ کے پاس کوئی فکر ہے کہ کتنے جو ہے وہ اسمگلنگ کی مد میں جا رہا ہے؟ اگر تیسرا بھی لے لیں تو مہربانی. ٹھیک ہے سر. اچھا اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں بھائی. فوڈ سیکیورٹی میں 13 آئٹمز ایسے ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں, صوبوں کو پرووائڈ کرنے ہیں. اب صوبے یہ خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کے صوبے نہیں ہیں, یہ ہمارے صوبے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ عوام بھی جو ہے یہ پاکستان کی عوام ہے, یہ کوئی وفاقی حکومت کی عوام نہیں ہے یا صوبائی حکومت کی عوام نہیں ہے. اب ایک ڈیوٹیز بٹ گئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جب میں وزیر خوراک تھا تو اب بھی ہم یہی کچھ کرتے تھے. ہم گندم ان سالوں میں بھی امپورٹ ہوتی تھی اور ہم سرپلس ایریاز سے گندم شفٹ کرتے تھے ڈیفیسٹ ایریاز میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ جو ہماری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. اب ہماری ریکویسٹ ہے صوبوں سے کہ بھائی چیک پوسٹیں آپ کے پاس ہیں, انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے, چپڑاسی سے لے کے فوڈ انسپیکٹرز, اے ایف سیز, ڈی ایف سیز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, یہ صوبائی حکومت کی اسٹرینتھ پہ ہیں. انہوں نے چیک کرنا ہے, چیک پوسٹیں آپ کے پاس ہیں. اب بتاؤ مجھے کہ اگر ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو فال کریں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ اب لوگ ہمیں بے شک برا بلا کہتے رہیں, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں. اور کسی وقت آپ کو میں بٹھا لوں گا اس میٹنگ میں جس میں چیف سیکرٹریز آئے ہوتے ہیں صوبوں کے, آپ ان کی گفتگو سن لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا سیکرٹری فوڈز کی گفتگو سن کے کہ وفاقی حکومت کا کیا قصور ہے اور صوبوں کا کیا انوالومنٹ ہے اس میں. آپ ہمیشہ ایک اسٹیٹ فارورڈ اور اپ رائٹ پولیٹیشین ہے لاسٹ 30 ایئرس سے. اللہ کرے ایسی رہے یار, کوئی نئی بات نہ نکلا ہے بیچ میں سے کوئی رہے, اللہ کرے بچے رہیں. صوبوں پہ ڈال رہے ہیں. ایک آپ کا ڈائریکٹ آپ کے انڈر محکمہ ہے کیونکہ آپ پی اے آر سی, ابھی آپ پی اے آر سی چلے جائیں, وہ جو انہوں نے آپ نے ٹک شاپ یا آؤٹ لیٹ کھولی ہے وہاں پہ آٹا نہیں ہے اور لاسٹ 7 days سے نہیں ہے. یہ میں کیونکہ میں پی آر سی سے لیتا ہوں اس لیے مجھے پتا.
मैंने शायद प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे भी सवाल करने का मौका मिला। दूसरा आपने मुझे नजर आ रहे थे आप उधर बैठे हुए। दूसरा आपने तो ये कहा था कि मैं उनसे शेयर करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि उन्होंने 4000 रखा है और बाकी सूबों में 3000 स्पोर्ट प्राइस। तो क्या आपने बिलावल भट्टू से या शाह साहब से इस पे बात की है? जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने PRC की बात की है ना कि PRC में अवेलेबल नहीं है, मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट दैट डे ऑल्सो कि इस्लामाबाद की हदूद में 40 फ्लोर मिलें लगी हुई हैं, इस्लामाबाद की हदूद में। अब ये 40 फ्लोर मिलों को गंदम सप्लाई करती है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट जब गंदम सप्लाई करती है तो जब उनको अंडर कैपेसिटी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उनकी कैपेसिटी की गंदम की सप्लाई उनको नहीं मिलती। अब ये जो पिंडी की फ्लोर मिले हैं, इनका कोटा है 40 से 45 बोरी पर वो क्या उसको मशीन कहते हैं, इनकी क्या है वो बॉडी। इसी तरीके से लाहौर है, जितने बड़े शहर हैं उनकी छोटे शहरों की निस्बत वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होनी भी चाहिए खैर पॉपुलेशन वाइज। लेकिन इस्लामाबाद की जो 40 फ्लोर मिले हैं, अब उनमें शॉर्टेज हमारी क्या है, उनमें 17,000 बैग हमारा रोज का शॉर्ट है। 17,000 बैग्स, वी आर शॉर्ट ऑफ 17,000 बैग्स। अब उनको गंदम मिलेगी करेगी। अब एक तरफ तो अब तो खैर सूरत हाल बेहतर हो गई है, मेरे ख्याल में PRC में पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच जाना चाहिए। उस दिन के बाद से सूरत हाल बेहतर हुई है। डिप्टी कमिश्नर इज आफ्टर इट, वो ही इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, वो उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी इसके ऊपर लगाई हुई है और मेरे ख्याल में प्राइसेस भी नीचे आई हैं। प्लीज़, हाँ, प्राइसेस भी नीचे आई हैं, आप इतना तो अप्रिशिएट करो यार। लेकिन जब तक गंदम पूरी नहीं होगी, जब तक इस्लामाबाद की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, शॉर्टेज होगी। वो 17,000 बैग, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर बेचने वाला शरीफ आदमी है, कोई मुनाफाखोर भी है, किसी ने डबल ट्रिपल मुनाफा भी लेना है। जिसका जिधर दौर लगता है इस मुल्क में कोई माफ़ी नहीं दे रहा किसी को, और वो लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही ये। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की मुराद अली शाह साहब वाली, वो मुराद अली शाह साहब मैं देखें, मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक जो मेरी 4-5 मीटिंग्स इसी वीट के हवाले से और अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुई हैं, ही इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो बात को समझते हैं, अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना मुल्क है यार, सारे सूबे हमारे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आकर, और ये वो भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं। अब कराची में आप देखें ना, जो आटे की कीमत हो गई है, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं। और कल से उनकी सप्लाई जो है वो फर्दर ज़्यादा होगी और मज़ीद ज़्यादा होगी। और उसकी और इतनी सब्सिडी यार, इतनी सब्सिडी के पहले हम गंदम सब्सिडाइज्ड लें 2200 रुपये में ख़रीद के, ये बाहर जाकर 5100, 5200, 4000, 4500 की बेचें, उसके बाद आटे के ऊपर गवर्नमेंट अलग सब्सिडी दे। तो ये जो भाई ने हमसे सवाल किया था कि जी ये आप बरी हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो, नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। लेकिन जिनकी है उनको भी तो झंझोड़ो, उनसे भी तो कहो ना कि थोड़ी सी हिम्मत करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पॉइंट स्कोरिंग तो चल रही है, आप पंजाब गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट को कह रहे हैं वो आप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। क्या आप नहीं समझते, पहले भी सवाल हुआ था कि एक कमीशन बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले ताकि ट्रुथ सामने आए। कल को आपने इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट किसकी थी, वो ये देखेंगे कि वफाकी वज़ीर खुराक कौन थे, कोलिशन गवर्नमेंट। लोगों को मेरी जान नहीं, एक ये बता दें कमीशन बनना चाहिए। लोगों को मेरी बात सुन ले, मेरी लोगों को बड़ा पता है, जब लाइनें लगती हैं ना तो अगे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का AFC ते DFC दिसदा है ना, पंजाब गवर्नमेंट का फूड इंस्पेक्टर उनको नजर आता है ना, लोगों को बड़ा पता होता है कि ये कौन कर रहा है। नंबर 1 नहीं, बाकी रह गई कमीशन। वी हैव नथिंग अगेंस्ट कमीशन, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कमीशन की फाइंडिंग्स आते आते लोगों का जनाजा निकल जाएगा। भाई ये 2 महीने गुजर गए ना आटे वाले, अप्रैल के बाद तो गंदम की जरूरत ही नहीं होगी, हर घर में गंदम मौजूद होगी। अगले साल फिर यही होगा। तो बेहतर है ना हम अपना काम खुद क्यों ना करें, हर चीज के ऊपर हम कमीशंस के मोहताज क्यों हों, हर चीज के ऊपर हम क्यों ये तवक्को करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगी। सर देखने में आता है, तो आप क्यों किसान को अच्छा जो
سپورٹ پرائز بھی دے دیں تاکہ یہ امپورٹ سے بھی آپ کی جان چھوٹے اور کسان کو بھی اچھا ریٹ ملے. یار پنجاب میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا سی ایم کی جانب سے, تو کے پی اسمبلی بھی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے. کیا آپ عام انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب دو سوال ہیں آپ نے مکس کر دیا, ذرا پہلا جلدی سے ریپیٹ کر دو, دوسرا سیاسی سوال میں بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلا سوال کیا تھا کہ دیکھیں گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے نا, ہماری تو آج بھی یہ کوشش ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے اس حد تک ہونی چاہیے کہ کاشتکار بھی زندہ رہے, کاشتکار بھی 4 پیسے کمائے, کاشتکار بھی اپنے بچوں کی روزی گھر لے کر جائے, اور جو دیہڑی دار اور تنخواہ دار طبقہ ہے اس میں بھی اتنی سخت ہو کہ وہ اپنے بچوں کی روٹی, اپنے بچوں کے لیے آٹا, اپنی بچوں کی ضروریات وہ پوری. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. میں خود بھی میں معمولی سا کاشتکار ہوں گا, میں خود بھی تھوڑا بہت الف بے پہ جانتا ہوں گا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ایک ایک چیز آج کی قیمت کے مطابق, آج تیل کتنے کا ہے, آج ڈیزل کتنے کا ہے, آج سیڈ کتنے کا ہے, آج فرٹیلائزر کتنے کا ہے, آج پیسٹی سائڈ کتنے کی ہے, پلیز فائنڈ آؤٹ دی کاسٹ پرائس پر ایکڑ, کہ کاشت پہ جنس کو سوئنگ سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ تک ہمارا کتنا خرچہ آتا ہے. اس کے اوپر ہم کاشتکار کا پروفٹ رکھتے ہیں. اس کے اوپر کاشتکار کا پروفٹ رکھنے کے بعد ہم ایک سپورٹ پرائس فکس کرتے ہیں کہ اگر اس سے نیچے گئی تو گورنمنٹ یہ گندم جو ہے یہ گورنمنٹ پرچیز کرے گی. اور گورنمنٹ پرچیز ایک تو اپنے ٹارگٹس ہیں نا ہمارے کہ ہم نے وہ ٹارگٹس پورے کرنے ہیں, اس لیے کہ فوڈ سیکورٹی از دی موسٹ اسینشیل تھنگ اینڈ ویٹ از دی میکسیمم امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ فوڈ سیکورٹی میں, دیٹ از ویٹ. ہم وہ یہ پرائس اس لیے فکس کی جاتی ہے کہ ایک گورنمنٹ جب انٹروینشن کرے, اگر اس سے نیچے پرائس جانا شروع ہو تو گورنمنٹ اس پرائس کے اوپر یہ جنس جو ہے وہ خریدے گی. نمبر 1. اس لیے ہم تو اپنی طرف سے دیکھو بڑی آنیسٹلی یہ چاہتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے اس کو بھی وہ مقام ملے, 4 پیسے ملے, اور تنخواہ دار اور دیہڑی دار طبقہ جو ہے اس کی بد دعاؤں سے بھی ہم محفوظ رہیں. سر مافیاز کا چام تو دیکھو نا, یہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے سامنے, اب وہ مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ جی ایم او ریلیز کیوں کیا تم نے. میں نے نہیں کیا. نہیں ایلیگیشن نہیں لگا رہا. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. اگر آپ سمجھ رہی ہو, میں تو آپ کو بالکل آپ کے ساتھ ایک لائٹر ٹون میں بات کر رہا ہوں. اب چپ, اس کے بعد بات کر لیں گے. اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں. 3 جہاز ہم نے پکڑے تھے, 2 جہاز جی ایم او ڈکلیئر ہو گئے تھے, وہ آج بھی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کا کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وہ ری ایکسپورٹ ہوں گے. تیسرے جہاز کے اوپر آل پاکستان سالوینٹ ایسوسی ایشن نے شور کیا کہ ہمارا ٹیسٹ غلط ہوا ہے, اور اس میں گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ چلا کہ 2-3 لیبارٹریز کی مختلف رپورٹس آئی ہیں. پھر ہم نے جو میرا خیال یہ کون سی لیبارٹری ہے جی جو پاکستان آرمی کی ہے, ڈیسٹو, ہم نے وہ ڈیسٹو کو سیمپل بھیجے ہیں پرسوں. اگر وہ نان جی ایم او ہوا ہم کلیئر کر دیں گے. اب ٹوٹل 7 جہاز ہیں, کوئی درجنوں جہاز نہیں ہے سمندر میں. ان کو پتہ ہے اب جی ایم او کلیئر نہیں ہونا, یا تو میرا محکمہ تبدیل ہوگا تو یا جی ایم او ریلیز نہیں ہوگا. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. اب وہ جو ہے جو 7 جہاز ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ چونکہ ایک سازش ہو رہی ہے نا, ایک مافیا ہے, ہم ایک صفحے کا اشتہار گورنمنٹ نہیں چھپوا سکتی. نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں, تم اب غصہ تو نہ کرو نا, ایسے نہ تم نے چڑھائی کر دی ہے, تم نے چڑھائی نہ کرو نا ایسے مفت میں میرے اوپر. بندہ بنو. ہاں پنجاب حکومت والا یار, یہ صبح مکس ہو جائے گا یار. پنجاب حکومت کا پرائم منسٹر صاحب آ کے بتائیں گے آپ کو.